السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم شخصیت کی جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم عطا فرمایا۔ یہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں آیا ہے۔ حضرت خضر کا واقعہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ علم صرف اللہ کا ہے اور انسان کو اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا اللہ چاہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ سمندر کے کنارے ایک بندہ رہتا ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے علم حاصل کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک مچھلی لے کر نکلو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں تمہاری ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم اوش بن نون کے ساتھ سفر پر نکلے۔ انہوں نے ایک مچھلی ٹوکری میں رکھی اور چل پڑے۔ جب وہ دو سمندروں کے سنگم پر پہنچے تو وہاں ایک چٹان تھی۔ دونوں تھک گئے تھے اور آرام کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ سو رہے تھے تو اللہ کی قدرت سے اس مچھلی میں دوبارہ جان آ گئی اور وہ سمندر میں کود گئی۔ مچھلی نے پانی میں ایک سرنگ بنائی جو جم گئی، گویا کہ اللہ نے اس کو معجزے کی طرح محفوظ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ بیدار ہوئے تو آگے بڑھ گئے۔ کافی دور جانے کے بعد انہوں نے اوشے سے کہا کہ ہمیں کھانا لاؤ، ہم تھک گئے ہیں۔ اوشے نے کہا، آپ کو یاد ہے جب ہم اس چٹان پر تھے؟ میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا۔ شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ مچھلی عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ خوش ہو گئے اور بولے، ہم تو اسی جگہ کی تلاش میں تھے۔ دونوں واپس اسی جگہ پہنچے جہاں مچھلی گم ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے ایک بندے کو سبز کپڑوں میں ملفوف دیکھا۔ یہی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ سلام و کلام کے بعد حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اب سے علم سیکھ سکوں۔ حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو علم تمہیں دیا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تم ان باتوں پر کیسے صبر کرو گے جن کا احاطہ تمہارے علم میں نہیں؟ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، انشاءاللہ اب مجھے صابر پائیں گے اور میں اب کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے شرط رکھی، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرو گے جب تک میں خود تمہیں نہ بتاؤں۔ دونوں ساتھ چل پڑے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک کشتی میں سوار ہونے کی درخواست کی۔ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ لیے انہیں بٹھا لیا۔ جب کشتی چلنے لگی تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر اسے نقصان پہنچا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا اور بول پڑے، کیا آپ نے اس کشتی کو اس لیے توڑا ہے کہ اس کے سواریوں کو ڈبو دیں؟ آپ نے تو بہت بری حرکت کی ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے معافی مانگی اور کہا، میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کرے۔ دونوں آگے بڑھے۔ راستے میں انہیں کچھ بچے کھیلتے ہوئے ملے۔ حضرت خضر نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اس کی گردن مار دی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ بہت پریشان ہوئے اور بولے، کیا اپنے ایک بے گناہ شخص کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا؟ آپ نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ حضرت خضر نے دوبارہ فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر میں اب کسی چیز کے بارے میں اب سے سوال کروں تو اب مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ اب میری طرف سے معذرت قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دونوں پھر چلتے رہے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم کچھ کھانا خرید سکتے۔ حضرت خضر نے فرمایا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی تعویل بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔
رہی بات کشتی کی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے اسے عیب دار بنانا چاہا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے تھوڑا نقصان پہنچاؤں تاکہ بادشاہ اسے نہ لے جائے اور بعد میں وہ مسکین اسے ٹھیک کر لے۔ رہا وہ لڑکا، اس کے ماں باپ مومن تھے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو سرکش اور کافر بن جائے گا اور اپنے والدین کو عذاب میں ڈالے گا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ انہیں اس سے بہتر، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ رحم دل اولاد عطا فرمائے۔ رہی وہ دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچی اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی تعویل جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی حکمت بہت وسیع ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے۔ بظاہر جو چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں ہو سکتا ہے ان میں ہماری بھلائی ہو۔ حضرت خضر کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں وہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں ولی تھے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ انہیں اللہ نے خصوصی علم عطا فرمایا تھا جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ آب حیات کے بارے میں روایات ہیں کہ حضرت خضر نے ظلمات کی سرزمین میں آب حیات پی لیا تھا اور اسی وجہ سے انہیں لمبی عمر ملی، لیکن یہ بات قرآن میں صراحت سے نہیں آئی۔ یہ اسرائیلی روایات میں زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خضر کی زندگی اور ان کا علم اللہ کی خاص عطا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں جبکہ دوسرے اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم کا غرور نہیں کرنا چاہیے، صبر اور تحمل ضروری ہے، اور اللہ کی تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا علم محدود ہے اور اللہ کی حکمت لامتناہی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم اور فہم عطا فرمائے۔ آمین۔